مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران یدی پورہ پٹن بارہمولہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا ہے، جبکہ ضلع شوپیاں کے چتراگام علاقے میں بھی بھارتی فوجی محاصرہ اور تلاشی کارروائی جاری ہے۔ بھارتی پولیس نے پالپورہ سری نگر سے جنید احمد پرے نامی ایک بے گناہ نوجوان کو گرفتار کر کے اس پر مجاہدین کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی کے خلاف ایک کے بعد ایک سازش کر رہا ہے۔ ایک طرف مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی مسلم شناخت کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، تو دوسری جانب کشمیری عوام کو ان کے عظیم ثقافتی، تاریخی اور مذہبی اہمیت کی حامل مقامات سے محروم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ سری نگر میں تاریخی عیدگاہ کی زمین پر قبضہ کشمیری عوام کو ان کی روحانی اور مذہبی شناخت سے محروم کرنے کا تازہ ترین مذموم بھارتی منصوبہ ہے۔ بی جے پی حکومت غیر ریاستی باشندوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسا کر یہاں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ بدنام زبانہ بھارتی ایجنسی NIA نے دہلی ہائی کورٹ میں کشمیری خاتون حریت رہنما آسیہ اندرابی کی طرف سے اپنی ساس کے مکان کو ضبط کیے جانے کے خلاف دائر درخواست کو یہ کہتے ہوئے رد کیا ہے کہ ان کا مکان دختران ملت کے دفتر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ جرمن میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ عالمی سطح پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے حوالے سے بھارت کا ریکارڈ بدترین ہے۔ گزشتہ برس صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں کم از کم 85 مرتبہ انٹرنیٹ سروس بند کی گئی۔ بھارت میں کانگریس نے کہا ہے کہ بی جے پی مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات نہیں چاہتی اور وہ محض اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہی ہے۔ کینیڈا میں سکھوں کی طرف سے بھارت کے زیر انتظام پنجاب میں سکھوں کے لیے علیحدہ وطن خالصتان کے لیے کامیاب ریفرنڈم کے انعقاد کے بعد دونوں ممالک میں سفارتی جنگ چھڑ گئی۔ کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت کے سفر سے گریز اور اپنے شہریوں کو بھارت میں دہشت گردی کے واقعات سے خبردار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کی حکومت نے رواں ماہ کی 18 تاریخ کو منعقد ہونے والے خالصتان ریفرنڈم کو کینیڈین قوانین کے تحت ایک پرامن اور جمہوری عمل قرار دیا تھا، جس میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا تھا۔